پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے ایک فاختہ اور چونٹی کی۔ ایک فاختہ ندی کے کنارے ایک درخت پہ بیٹھی ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ چونٹیاں ندی کے کنارے چل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک چونٹی چلتے چلتے پھسل گئی اور پانی میں گر گئی۔ فاختہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چونٹی پانی میں گری اور ڈوبنے لگی۔ چونٹی نے چلانا شروع کیا، بچاؤ بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہی ہوں، بچاؤ۔ فاختہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے چونٹی کی مدد کرنی چاہیے، تو اس نے ایک پتا توڑا اور لا کر چونٹی کے پاس پانی کے اوپر رکھ دیا تاکہ چونٹی اس پتے کے اوپر چڑھ جائے اور پانی میں ڈوبنے سے بچ جائے۔ جیسے ہی فاختہ نے پتا رکھا، چونٹی فوراً سے پتے کے اوپر چڑھ گئی اور ڈوبنے سے بچ گئی۔ پتا تیرتا تیرتا کنارے تک آ گیا اور چونٹی پتے سے اتر کر کنارے پر آ گئی اور یوں چونٹی کی جان بچ گئی۔ چونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا، تم نے میری جان بچائی اور میری مدد کی، اگر تم نہ ہوتی تو آج میں ڈوب کر مر جاتی۔ فاختہ نے کہا، اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ ایک دن فاختہ درخت پر بیٹھی تھی اور ایک شکاری وہاں آیا۔ اس نے دیکھا فاختہ کو درخت پر بیٹھے ہوئے تو اس نے سوچا کہ مجھے اس کا شکار کر لینا چاہیے۔ شکاری نے فوراً سے اپنی بندوق کا نشانہ بنایا اور فاختہ پر گولی چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پاس سے وہی چونٹی گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شکاری فاختہ کو مارنے لگا ہے۔ چونٹی نے سوچا کہ مجھے فاختہ کی مدد کرنی چاہیے اور وہ چلتی چلتی شکاری کے پاس پہنچی۔ شکاری کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے وہ شکاری کے ہاتھ پر پہنچ گئی، جس ہاتھ سے شکاری نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ شکاری گولی مارنے ہی لگا تھا کہ چونٹی نے شکاری کے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا اور شکاری کا نشانہ ہتا ہو گیا اور فاختہ کی جان بچ گئی۔ فاختہ جلدی سے اڑی اور دور نکل گئی اور اس طرح فاختہ کی جان بچ گئی۔ فاختہ نے چونٹی کا شکریہ ادا کیا، تم نے آج میری جان بچا کر میری مدد کی، تمہارا بہت شکریہ۔ چونٹی نے کہا، تم نے بھی تو اس دن مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا کر میری مدد کی تھی۔